اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ماہ مبارک ہے اور ماہ رمضان کی آمد، اور یہ اللہ کی رحمت اور برکتوں کا مہینہ ہے جس میں آپ داخل ہو چکے ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی رحمت، برکت اور مغفرتیں ہیں، اور چاروں طرف سے خدا کی نعمتوں اور رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ خدائے بزرگ و برتر کائنات کا مالک پوری عالم انسانیت کو ایک ثنائے عام دے رہا ہے، اور وہ ثنائے عام یہ ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا۔ اور اس میں کسی کے لیے خصوصیت نہیں ہے، ہر ایک کے لیے پروردگار نے کہا کہ مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا۔ اور جو لوگ مجھے پکارنے سے، میری عبادت سے روگردانی کرتے ہیں، تو ان قریب وہ لوگ ذلیل کر کے جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، بلکہ حکم دے رہا ہے، حکم کے لہجے میں کہہ رہا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو۔ تو یقیناً یہ وہ مہینہ ہے جس میں اور آپ اس گفتگو کو سن رہے ہیں، اور میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اور کچھ معروضات آپ کی خدمت پہ پیش کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ ایسے مہینے میں جہاں دعائیں مستجاب ہیں اور دعاؤں کو سنا جاتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پروردگار سے دعا کریں کہ دعا نہ کرنا اس کے نزدیک تکبر ہے، کہ کیا تم اے میرے بندوں مجھ سے دعا نہیں مانگ رہے، تو کیا تم مجھ سے غنی ہو، کیا تم مجھ سے بے نیاز ہو؟ ہاں، میں تو بے نیاز ہوں، اور اللہ ہمیں یہ حکم دے رہا ہے۔ لیکن جہاں تک دعا کا تعلق ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ یہ سمجھیں کہ دعا کیسے مانگنی ہے، کیونکہ یہ فرمان معصوم کتابوں میں موجود ہے کہ اکثر لوگ ان کی دعائیں اس لیے رد ہو جاتی ہیں، وہ جانتے نہیں ہیں کہ وہ کس سے طلب کر رہے ہیں، کس سے دعا مانگ رہے ہیں۔ تو ہمیں دعا کرنے کا سلیقہ نہیں آتا، اور یہ سلیقہ ہمیں سکھانے والی چہاردہ معصومین کی ذات ہے۔ ہمارے پاس بہت سا خزانہ ہے، اور مولا کی ائمہ کی دعاؤں کی صورت میں ایک بہت بڑا خزانہ صحیفہ کاملہ، مولا علی کی دعائیں ہیں، صحیفہ علویہ ہے، امام کاظم کی دعائیں، امام صادق کی دعائیں ہیں، نبی نے دعائیں تعلیم دی ہیں۔ تو ایسے میں یہ دعاؤں کا خزینہ صرف دہرانے کے لیے نہیں آیا ہے کہ ہم دعاؤں کو دہرائیں، دہرانے کا اور پڑھنے کا دعاؤں کو ایک الگ ثواب یقیناً وارد ہوا ہے، اور اس میں روایات موجود ہیں کہ دعاؤں کو پڑھنے کا کیا ثواب ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ بھی ہونا چاہیے کہ ان دعاؤں کے معنی کیا ہیں، اور ہم کس طرح اپنے پروردگار سے مانگ رہے ہیں۔ اور یہ سلیقہ اس نے خود قرآن میں بتایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، دیکھو سارے حسین نام اللہ کے لیے ہیں، انہیں جب بھی پکارو انہی ناموں کے ذریعے سے پکارو۔ اور پھر یہی پروردگار کہہ رہا ہے کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور دیکھو اللہ تک پہنچنے کے لیے ایک وسیلہ تلاش کرو۔ اور یقیناً آل محمد کی ذات سے بہتر کوئی وسیلہ نہیں ہے، خاندان رسول سے بہتر کوئی وسیلہ نہیں ہے، اور یہی وسیلہ ہیں جن کے ذریعے ہم پروردگار سے دعا مانگتے ہیں۔ اور یہ دعا مانگنے کا مہینہ ہے، اور دعاؤں کے مستجاب ہونے کا مہینہ ہے۔ ایسے میں جس دعا کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، ایک دعا ہے جسے دعائے سحر کہا جاتا ہے، اور اس ماہ مبارک میں سحری کے وقت یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ مصباح المتاجد میں، مصباح کفامی میں شیخ طوسی نے بھی نقل کیا، علامہ کفامی نے بھی نقل کیا، اور سید علی بن طاؤس نے بھی اپنی متعدد ادعیاء کی کتابوں میں، دعاؤں کی کتابوں میں اس دعا کو نقل کیا ہے۔ اور وہ دعا دعائے سحر کے نام سے مروی ہے، جس کی روایت آپ کے 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے کی کہ میرے جد، میرے دادا امام محمد باقر اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ اور اس دعا کی فضیلت یہ ہے کہ امام پنجم نے فرمایا کہ یہ دعا اسم اعظم کو اپنے اندر پنہا رکھتی ہے، یعنی کہ اللہ کا اسم اعظم جو ہے جس کے ذریعے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اگر اسم اعظم کسی پہاڑ پہ بھی پڑھ دیا جائے اور مشکلوں کا پہاڑ کوئی سامنے ہو تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اور ایسے میں یہ سریع الاجابہ دعا ہے، یعنی کہ جلد قبول ہونے والی۔ ویسے تو یہ ماہ مبارک اس میں جتنی دعائیں کی جائیں وہ جلد قبول ہوتی ہیں، لیکن یہ دعا خصوصیت سے امام پڑھا کرتے تھے، 5ویں امام، اور اسے دعائے سحر کہا جاتا ہے۔ مفاتیح الجنان میں بھی سحری کے اعمال میں یہ دعا آپ کو مل جائے گی، جس کے فقروں کی بعض فقروں کی شرح ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جن کے وسیلے سے ہمیں دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس دعا میں ان کا وسیلہ کس طرح آیا ہے، اور اس دعا سے مرتبہ اور فضائل آل محمد کس طرح ظاہر ہو رہے ہیں۔ یہ دعا صرف دعا کرنے کا سلیقہ نہیں سکھاتی، بلکہ آل محمد کا مقام اور مرتبہ بھی سمجھاتی ہے کہ یہ کتنے عظیم ہیں، اور یہ اللہ سے کتنے قرب کی منزل پر ہیں کہ ان کے واسطے سے ہم دعا کر رہے ہیں۔ اور وہ جو ثنائے عام دے کے کہہ رہا ہے مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا، وہ ان کو وسیلہ بنا چکا ہے تاکہ اس کی مخلوق، اس کے بندے انہیں وسیلہ بنا کے اس تک پہنچیں۔ تو یہ دعائے سحر ہے جس میں
اللہ کے مخفی خزانے ہیں، یہ امام کا فرمان ہے کہ اس دعا کے اندر اللہ کے مخفی خزانے بھی ہیں، یہ سریع الاجابہ بھی ہے، اور اس کے اندر اسم اعظم بھی ہے۔ اور دیکھو ہرگز نااہل کو اور جاہل کو اس دعا سے آشنا نہ کرنا، کیونکہ اس میں اللہ کے راز پوشیدہ ہیں۔ تو چلیے ہم اس دعا کے کچھ فقرات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، کچھ جملے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، تاکہ ہمارے سننے والوں کو یہ پتہ چل سکے کہ آل محمد کی عظمت کیا ہے، جن کے وسیلے سے ہم کائنات کے مالک سے دعا مانگ رہے ہیں۔